السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو another vlog۔ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ولاگ ہے وہ میں صبح سے سٹارٹ کر رہی ہوں، کیونکہ آج میں جا رہی تھی ہاسپٹل اپنا جو چیک اپ ہے وہ ریگولر چیک اپ کروانے کے لیے جا رہی تھی۔ تو یہاں پر مجھے انہوں نے CBC کا جو ٹیسٹ ہے، جو خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ انہوں نے لکھ کے دیا تھا، اور پہلے آپ نے وہاں پر ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے اور اس کے بعد رپورٹس آنی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ ڈے جا کے آپ نے وہاں پر ڈاکٹر سے آپ نے چیک اپ کروانا ہوتا ہے، ڈاکٹر کو جا کے رپورٹس وغیرہ شو کروانی ہوتی ہیں۔ تو یہ میرا 7 months کا نارمل چیک اپ تھا، تو میں یہاں پہ جا رہی تھی۔ لیکن یہاں پر میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جب میں گئی، سیچرڈے والا دن تھا، اینڈ میں نے جا کے کیا اور پھر میں ٹیسٹ وغیرہ دیا، بلڈ وغیرہ دیا، اور پھر میں نے منگل کو میں گئی دوبارہ چیک اپ کروانے، تو میری رپورٹس غائب تھی، مطلب مجھے رپورٹ نہیں ملی، اور انہوں نے کوئی شفٹنگ کی تھی کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اس وجہ سے مجھے میری رپورٹس ہی نہیں ملی۔ تو مجھے چیک اپ کروانا تھا، میں نے وہاں پر جو پرچی ہوتی ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں، تو وہ وہاں پہ میں نے لی ہوئی تھی، اور دوبارہ چھٹی بار بار تو نہیں ملتی، اور مجھے ہاسپٹل جانا بار بار پسند بھی نہیں ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ ہاسپٹل سے دور ہی رہوں جتنا ہو سکے۔ تو پھر یہ ہوا کہ ہم نے وہاں پر ارجنٹ بیسس پہ، ظاہر سی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آج ہی چاہیے، رپورٹ چاہیے۔ تو دوبارہ مجھے ایک بار پھر سے میں نے دوبارہ خون دیا، اور اسی وقت، اور پھر ودن 30 to 45 منٹس میں انہوں نے ہمیں جو CBC کی رپورٹ تھی وہ انہوں نے ہمیں دے دی۔ اس کے بعد ہم نے چیک اپ کروایا، اور چیک اپ کروانے کے بعد کیونکہ مجھے تھوڑا تھا جو ہیپاٹائٹس B ہوتا ہے، آئی تھنک پیلا یرکان ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اس کا ٹیسٹ بھی کروا کے لانا ہے۔ تو جب انہوں نے فرسٹ ٹائم کہا تھا تو میں نے اگنور کیا تھا، اینڈ دین دوسری دفعہ انہوں نے پوچھا ہی نہیں، اور پھر جب میں تھرڈ ٹائم گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کی پھر سے آپ نے اس کا ٹیسٹ بھی کروانا ہے۔ اور جب میں نے یہ جو ہیپاٹائٹس B کا ٹیسٹ ہے، یہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں اس کے اندر نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو مجھے باہر سے کروانا تھا، اور کسی سٹی لیب کا انہوں نے کہا تھا، تو وہاں سے مجھے کروانا تھا۔ خیر پھر میں واپس آ گئی، اور میں اتنی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں اتنی وہ نہیں ہوں کہ مجھے ہاسپٹل جانے کا شوق ہے، مجھے نہیں ہے، تو میں نے پھر 2 ہفتے، انہوں نے کہا تھا کہ آفٹر 1 week آپ نے آنا ہے، کیونکہ جو باڈی سویلنگ تھی وہ کافی زیادہ تھی، تو لیکن میں 2 ہفتے بعد گئی آرام سے، اور پھر میں نے وہاں پہ جو ہے اپنی جو ہیپاٹائٹس B کا تھا وہ ٹیسٹ کروایا، اور دوبارہ انہوں نے CBC کا ٹیسٹ دیا، وہ کروایا، کچھ ALT، کچھ 4-5 ٹیسٹ انہوں نے لکھ کے دیے، 3-4 ٹیسٹ تو میرے وہیں سے ہو گئے تھے، اور جو ہیپاٹائٹس B کا ٹیسٹ تھا وہ باہر سے کروانا پڑا۔ اینڈ شکر ہے اللہ کا کہ جو ہیپاٹائٹس B تھا وہ نیگیٹو تھا، کیونکہ جب وہاں پہ فرسٹ ٹائم جب میں نے وہاں پہ ٹیسٹ کروائے تھے ہاسپٹل کے اندر، تو وہاں پر پازیٹیو آ گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب آپ نے باہر سے ٹیسٹ کروا کے لانے ہیں، تو لیکن نیگیٹو آ گیا تھا ٹیسٹ میرا، اور پھر میں نے سارا چیک اپ دوبارہ کروایا، اتنے زیادہ ٹیسٹ کروائے، اینڈ اللہ کا شکر ہے سب کچھ کلیئر تھا۔ اور یہاں پر جو ہے ہم ہاسپٹل سے واپس آ رہے تھے، اور یہ تب کی ویڈیو ہے، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے بالکل پاس میرا ہاسپٹل ہے اسلام آباد میں، اور یہ ہاسپٹل کافی اچھا ہے، مطلب پیمز سے کافی حد تک بہتر ہے یہاں کی صفائی، اور میرا کیونکہ پہلا ایکسپیرینس ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ کافی اچھا ہے ہر لحاظ سے۔ اچھا، تو ہاسپٹل سے واپسی ٹائم پہ ہم نے کرنی تھی گروسری کچھ، اور کچھ چھوٹا موٹا سامان لینا تھا، تو ہم ہاسپٹل سے واپسی پہ ہم چلے گئے پنجاب کیش اینڈ کیری پر، اور وہاں پر پھر ہم نے جو بھی چھوٹا موٹا سامان وغیرہ لینا تھا وہ ہم نے لیا۔ اب آگے آپ کو ویڈیو میں شو ہوگا۔ پہلے ہم یہاں پر نیچے بیسمنٹ میں آ گئے تھے، جہاں پر جو ہے کراکری وغیرہ ہوتی ہے،
بچوں کے کھیلنے کی چیزیں جو بھی ہے اور ہر ایک چیز ہوتی ہے تقریباً یہاں پہ. تو ہم وہاں پر آ گئے تھے. ہم نے کوئی 3-4 چیزیں لینی تھی یہاں سے, تو وہ ہم نے لی. اور ایز یوزول مجھے تو بچوں کا سیکشن ہی اچھا لگتا ہے, تو میں تو یہیں پہ آ گئی سب سے پہلے, اور میں نے ہر ایک چیز کو دیکھا. اور پرائسز یہاں کی کافی زیادہ ہائی تھی. اور یہاں پر یہ سارے کھلونے تھے, اور مجھے اسٹف ٹوائز جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہیں, تو وہ بھی یہاں پہ تھے. کافی اچھی ورائٹی کافی زیادہ اچھی تھی یہاں پر, ہر ایک چیز تھی. تو یہاں پر پھر ہم نے جو 3-4 چیزیں ہم نے لینی تھی وہ ہم نے لی, اور اس کے بعد ہم اوپر چلے گئے. اور وہاں پر جو بھی سودا وغیرہ ہوتا ہے, جو بھی سامان ہوتا ہے, تو پھر ہم وہاں پر ہم لینے چلے گئے. یہاں پر کراکری کی بھی کافی ہیوج ورائٹی تھی. اور یہاں پر جو ہے ہم نے دیکھا نمکدانی پرائسز ان کی 700 تھی. صرف 2 نمکدانی اور ہوتے ہیں 2 ڈبیاں, ان کی صرف پرائس تھی. اور یہ جو بلو والا سیٹ تھا اس کی آئی تھنک 30,000 کے قریب اس کا پورا سیٹ تھا. یہاں پر نان اسٹک برتنوں کی بھی کافی زیادہ ورائٹی تھی, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر میں تقریباً مل رہے تھے یہاں پہ. لیکن یہی ہے کہ پرائسز ان کی اتنی خاصی تھی. اور یہاں پر میں, امی اور ابو, یعنی میں, میرے ساس سسر, ہم تینوں گئے تھے ہاسپٹل, اور اس کے بعد واپسی پہ ہم یہاں پر گروسری کر رہے تھے. اور یہاں پر ہم نے چیزیں وغیرہ لے لی تھی جو ہم نے لینی تھی, اور بل وغیرہ کروا کے اس کے بعد ہم اوپر والے سیکشن پہ چلے گئے, جہاں پر ہم نے کچھ دالیں وغیرہ, کچھ جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے لی تھی. اور یہاں پر دالوں والے سیکشن میں تھے ہم یہاں پہ. تو یہاں پر گروسری کرنے کے بعد ہم گھر واپس آ گئے تھے. اور یہ ولاگ ایز اے میموری میں نے ریکارڈ کیا تھا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی ٹائم بعد اس خوشخبری سے نوازا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ ہر چھوٹی چھوٹی میری میموری بنے. اور میں نے کافی ٹائم ہو گیا اس ولاگ کو بنائے ہوئے, اور میں نے اس کو پبلک نہیں کیا تھا. تو میں سوچ رہی تھی اس کو میں پبلک کروں یا نہ کروں, کیا کروں, بناؤں کہ نہ بناؤں. پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, چینل پہ پڑا رہے گا ایز اے میموری کے طور پہ. تو یہاں پر اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ خیر و عافیت سے کرے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کپل کو اس نعمت اور رحمت سے جو ہے نوازے. شادی کے 4 سال بعد مجھے یہ خوشخبری ملی, اور میں سمجھ سکتی ہوں ان لوگوں کی, کیونکہ میں تو 4 سال میں نے ایسے کپلز بھی دیکھے ہیں ان کو 10-10 15-15 سال ہو گئے ہیں, اور وہ دعائیں کریں اللہ سے, اور اللہ ان کی دعائیں قبول کرے. کیونکہ میں ان 4 سالوں میں نے کافی چیزیں برداشت کی, کافی باتیں سنی, اگنور کیا رویے لوگوں کے, اور لوگوں کے ٹونٹ باتیں آپ کو لگتی ہیں جا کے سیدھا. اور بے شک وہ آپ کو ٹھیک ہی بات بتا رہے ہوں گے, لیکن اوبویسلی بات ہے جو آپ پہ گزری ہوتی ہے وہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. اللہ تعالیٰ سب کو اس خوشی سے نوازے اور سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی ولاگ میں دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.